السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دین اور ملی بھائیوں، احباب اور بزرگوں، ماہ سفر کے بارے میں نحوست کا جو عقیدہ لوگوں نے ضعیف اور موضوع روایات کے مطابق، اسی طرح سے بعض صوفیہ اور ایسے ہی روافض کے اس باطل عقیدے کے رواج دینے کے نتیجے میں جو عقیدہ لوگوں نے نحوست کا بنا لیا، ایک تو یہ باطل عقیدہ اور یہ بدعت لوگوں نے ایجاد کر لی کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ اب اس نحوست سے بچنے کے لیے، اس مہینے کے فتنوں سے بچنے کے لیے، اس مہینے میں باطل عقیدے کے مطابق اس مہینے میں اترنے والی مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے لوگوں نے نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرنا شروع کر دیا۔ تو اب ہمیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس مہینے میں لوگ اور کون کون سی بدعتیں کرتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں آفتیں ہیں، اس میں پریشانیاں ہیں، اس لیے ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ میں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے چند حلقوں میں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات اس حوالے سے لوگوں نے جو ایجاد کر رکھی ہے وہ یہ ہے، بعض صوفیہ، بعض جاہل لوگ، نادان لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، ایسے لوگوں نے بعض عارفین یعنی صوفیہ حضرات سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں، ہم نے شروع میں آپ سے عرض کیا میرے بھائیوں کہ بدعتوں کے رواج دینے میں بہت بڑا دخل جو ہے صوفیہ حضرات کا ہے اور روافض کا بھی ہے۔ تیسری بات جو آپ کے سامنے آئی ہے وہ ضعیف اور موضوع روایات ہیں جن کی وجہ سے بدعت کا چلن دین کے اندر ہوا ہے۔ خیر، یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ عقیدہ کیسا ہے۔ بعض صوفیہ سے نقل کرتے ہیں کہ بعض صوفیہ حضرات نے کیا کہا ہے کہ ہر سال 3,20,000 مصیبتیں اور بلائیں اترتی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری بلائیں اور ساری مصیبتیں ماہ سفر کے آخری بدھ کو اترتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ بھی ہے نا، یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مصیبتیں کس نے گنا، ان مصیبتوں کو شمار کیسے کیا گیا کہ یہ 3,20,000 مصیبتیں؟ کوئی مستند نہ اللہ کے کلام میں ہے نہ اللہ کے فرمان میں ہے۔ یہ بات کہاں سے لے آئی گئی کہ مصیبتیں اترتی ہیں، آخری بدھ کو اترتی ہیں اور وہ بھی 3,20,000 مصیبتیں اترتی ہیں، نعوذ باللہ۔ بہرحال اس لیے یہ جو دن ہوتا ہے یہ پورے سال کا سب سے مشکل اور دشوار گزار دن ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ بنا لیا گیا۔ اب اس عقیدے کی وجہ سے اس مصیبت سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ دیکھیے۔ اس عقیدے سے بچنے کے لیے ایک باطل نماز ایجاد کی گئی اور اس باطل نماز کو پڑھ کر کے یہ عقیدہ دیا گیا، یہ سوچ اور یہ فکر لوگوں کے درمیان عام کی گئی کہ اگر اس ماہ سفر کے آخری بدھ کی ان آفتوں سے، بلاؤں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ نماز پڑھو۔ یہ نماز کون سی ہے؟ اس نماز کا نہ کوئی تعلق اللہ کے دین سے ہے، نہ اللہ کی شریعت سے ہے، نہ اس کا کوئی عطا پتہ اللہ کی کلام قرآن کریم میں ہے، نہ نبی کی سنت میں ہے، نہ امت کے سلف میں، کہیں بھی اس طرح کی کوئی نماز نہیں بتلائی گئی۔ سرے سے میرے بھائیوں کہتے ہیں ثبت العرش ثم انقش، پہلے ثابت تو کرو کہ ہاں یہ مہینہ منحوس ہے، اس کے بعد مصیبت سے بچنے کے لیے، نحوست سے میرے بھائی چھٹکارا پانے کے لیے پھر ان باتوں کو آپ ثابت کرو۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس طرح لوگوں نے اس مہینے کے ساتھ ان باتوں کو جوڑ دیا ہے۔ اب ایک نماز جو بدعت ہے سراسر، جو باطل ہے، بے سروپا، ایک نماز ایجاد کر لی گئی۔ وہ نماز کیا ہے؟ کہتے ہیں جو شخص اس دن یعنی آخری بدھ کو 4 رکعت نماز پڑھے گا، 4 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ کوثر 17 مرتبہ، سورہ اخلاص 15 مرتبہ اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کو ایک مرتبہ پڑھے گا اور پھر سلام پھیر دے گا تو اس دن نازل ہونے والی ان مصیبتوں سے، ان آفتوں سے، بلاؤں سے اسے نجات مل جائے گی۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ باطل نماز، ایک بدعتی نماز اس مقصد سے ایجاد کی انہوں نے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو جو 3,20,000 مصیبتیں اترتی ہیں، آفتیں، ان سے نجات پانے کے لیے اسی رات مغرب اور عشاء کے بیچ میں، یا بعض روایتوں میں ہے صبح میں چاشت کے وقت، اس طرح سے مختلف باتیں جو کہ لوگوں نے بنا رکھی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یہ 4 رکعت نماز اس طرح سے پڑھی جائے گی تو پھر یہ مصیبتیں اور یہ بلائیں جو ہیں اس کو اس سے محفوظ رکھیں گی جو نماز پڑھے گا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ اس کے اندر 4 رکعت نماز اور اس کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، اس نماز کا شریعت میں کوئی عطا پتہ نہیں ہے، یعنی حتیٰ کہ ضعیف موضوع روایتوں میں بھی کہیں اس کا عطا پتہ نہیں، پورے طور پر یہ وضع کردہ ہے۔
فیبریکیٹڈ ہے، گھڑی ہوئی نماز ہے، بناوٹی نماز ہے، اس کا دین سے، اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ سوچیے کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ کوثر 17 مرتبہ، سورہ اخلاص 15 مرتبہ، معوذتین 1 مرتبہ۔ ظاہر ہے کہ ایسی کوئی تفصیل کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے بری ہے، اللہ کا کلام اس نماز سے بری ہے۔ امت کے سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین اس جھوٹی نماز سے، اس بناوٹی اور وضع کردہ نماز سے بری ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سلف میں کہیں بھی ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، ایسا کوئی عمل سلف کا نہیں ملتا کہ لوگوں نے اس طرح کی کوئی نماز پڑھی ہو ماہ سفر کے آخری بدھ کو نازل ہونے والی لاکھوں مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیو، خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ کیا ہے؟ یہ باتیں سب کے سب باطل ہیں، اس کی کوئی حقیقت شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بیداری لوگوں میں پیدا کریں کہ جو یہ بدعتی نماز ایجاد کر لی گئی ہے، اس کا دین سے، اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ واسطے اس مصیبت سے، جو بدعت کی مصیبت ہے، اس نحوست سے، جو گناہوں کی نحوست ہے، بدعت کی نحوست ہے، سب سے پہلے اس نحوست سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچنے کے لیے دعا کرو اور اپنے آپ کو اس نحوست سے بچاؤ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساری مصیبتیں، دنیا کی، آخرت کی، سب کی ساری مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں گی، اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال ہوں گے، سرفراز ہوں گے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بدعتی نماز سے، جس کو سفر سے جوڑ دیا گیا ہے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں تک بیداری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نمازیں باطل ہیں، یہ نمازیں بدعت ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔